السلام علیکم. ترک و شیری کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے اور ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کریں گے. لازمی اس کراچی کی سیاست میں بہرحال آپ کچھ بھی کہیں، ان کا دخل ہے، ان پارٹیوں کا. ان کراچی کی شہری حکومتیں بنتی ہیں ان کے تعاون سے، تو لازمی اس سیاست یہاں چل رہی ہے ایسی. اب اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم کے نام لیوا ہے، جو اس وقت اقتدار میں شامل ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور اس طریقے سے دوسرے باہر پارٹیاں ہیں ایم کیو ایم کے نام سے. بانی پاک ایم کیو ایم جو ہیں وہ وہاں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور وہ مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے جو سرپرست ہیں نواز شریف ان تک کو نشانہ بناتے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ اس ضمن میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کی جو پولیٹکس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، گزشتہ جو الیکشن ہوئے اس الیکشن کے اندر جناب فارم 47 سے اور فارم 45 والے رونا پیٹ رہے ہیں اس کا کہ جناب 47 کے جو لوگ ہیں وہ کسی کی مدد سے جیتے تھے. تو اس حوالے سے تو آنے والے دنوں میں اب اگر پاکستان کے اندر کسی ایک بات پہ تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں، تمام عدلیہ بھی ان الیکشن کو کالعدم بھی قرار دے دیتی ہے، اور عدلیہ بالفرض محال میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آنے والی جو عدلیہ اور اس میں درخواستیں لگی ہوئی ہیں، تو لازمی ایک نئے الیکشن کی طرف جایا جائے گا. وہ نئے الیکشن اگر ہوگا، اگر وہ الیکشن بغیر کسی کی چھتری کے ہوا اور الیکشن میں کسی کی کوئی ریشہ دوانیاں نہیں ہوئی، جیسا کہ اب عدم مداخلت کا اصول اپنایا جا چکا ہے اداروں کی طرف سے، وہ پاکستان میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ادارے اس وقت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور وہ اس طرح سے جس طرح سے آگے ہوا ماضی میں ہوا تو اس سے اپنی وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس بدنامی سے الزامات جو لگتے رہیں تو اپنا مورل بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ماضی میں جو کچھ بھی کسی بھی جرنیل نے کیا، باجوہ صاحب نے کیا کیا، فیض امین نے کیا کیا، صدر ایوب نے کیا کیا، اس طرح سے وہ فوج پہ تھے. وہ ایک الزامات جو ہے جو لگتے رہیں، جس میں کچھ ہی حد تک پروپیگنڈا بھی شامل ہو گیا پی ٹی آئی کا، تو اس پہ ایک سونے پہ سہاگا ہو گیا معاملہ. تو اس زمانے میں جو ماضی میں بھی سیاست چلی باجوہ صاحب نے، تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فیئر ہوگا. تو اس فیئر الیکشن میں اب کراچی کے حالات پہ میں یہ دوں کہ یہاں بھی تبدیلی آ چکی ہے. ان میں وہ پارٹیاں جو یہاں پہلے حصہ نہیں لے سکتی تھی وہ الیکشن لے رہی ہیں. سینٹرل میں پیپلز پارٹی گھس چکی ہے، پیپلز پارٹی نے وہاں اپنے جڑیں بسی کر دی ہیں اور کام بھی کرا رہی ہے، ڈاکٹر عاصم بھی کام کرا رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہیں گے کہ کراچی میں ماضی کی جو سیاست ہوتی تھی یا کسی دوسری پارٹی کا یہاں وجود نہیں ہوتا تھا. ایون جو پارٹیاں کراچی سے ہی جن کی جڑیں تھی، جیسے جماعت اسلامی، جے یو پی، ان تک کو الیکشن میں اگر کوئی ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا ڈرایا دھمکایا جاتا تھا. یہ ایک سیاست تھی یہاں کی. اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں ماضی میں یہ معاملہ کھل گیا، اب شہر کھل گیا. ان میں کون عناصر تھے اس میں آپ کو ڈھکی چھپی کسی سے کوئی بات نہیں. شہر میں تمام لوگ ملے ہوئے تھے، اس میں انتظامیہ بھی ملی ہوئی تھی، اس میں پارٹیز بھی ملی ہوئی تھی. تو آنے والے دنوں میں اب شہر میں تمام جماعتوں نے یہ جو گزشتہ الیکشن ہوا تھا اس میں بھی حصہ لیا، اور آنے والے دنوں میں بھرپور حصہ لیں گے. اور بھرپور حصہ لینے کا اگر الیکشن میں کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوتی، اور دھاندلی کے جس کے امکانات آنے والے دنوں میں کم ہیں کیونکہ اتنے الزامات دھاندلی کے حوالے سے لگ چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ جماعت اسلامی کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے اتنے الزامات لگ چکے ہیں کہ فارم 47 کی. تو لازمی میں یہ سمجھتا ہوں آگے آنے والے دنوں میں اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوا تو کراچی کی جو صورتحال ہے سیاسی وہ معروضی حالت تبدیل ہو چکی ہے. اب کوئی لیڈر اگر یہ سمجھتا ہے کہ کراچی میں اس کا اثر رسوخ ہے تو وہ کتنا اثر رسوخ ہے وہ اس الیکشن میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ کراچی میں ہر پارٹی ہر علاقے میں موجود ہے. تحریک لبیک کا وجود نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ایک پارٹی آ گئی. پی ٹی آئی کا وجود نہیں ہوتا تھا، پی ٹی آئی نے بھی اپنی جڑیں کر لی ہیں. پی ٹی آئی کے قائد جو ہیں جیل میں جانے کے بعد کراچی میں بھی ان کے عوام میں ہمدردی پھیل گئی ہے. تو لازمی کراچی میں
ایم کیو ایم کا ایک دور ہوتا تھا، ایم کیو ایم کے تمام جماعتوں کا ایک لارجر پارٹی، مگر ایم کیو ایم کا بھی اس وقت شہر میں اگر ایم کیو ایم کی جو حکومت ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو پاکستان ہے اس کو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے، بھائی فارم 47 والی ان کو جتا دیا گیا، یہ کر دیا، الزامات لگتے ہیں۔ تو اگر ایسے الیکشن ہوئے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں، اور نوشتہ دیوار پڑھ لیا ان اداروں نے، تو یقیناً پڑھ لیا انہوں نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی میں اب کوئی سیاسی پارٹی کو جو کراچی میں نمائندگی کرتی ہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، اور جس کو عوام ووٹ دیں گے، جو عوام کے مسئلے مسائل حل کرے گی، اسی کو ووٹ ملیں گے۔ تو اس وقت کراچی کی سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ ایم کیو ایم حقیقی ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے کافی ایم کیو ایم کے کچھ ایسے پارٹیز ہیں، ایسے دھڑے ہیں جو اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، لازمی آنے والے الیکشن تک ان کی بھی کوئی نئی جماعت بن چکی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم لندن کا بھی اپنا ایک کردار ہے شہر میں، لازمی الطاف حسین بھی ایک رہنما ہے، اور وہاں سے مسلسل ویڈیوز کے ذریعے اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، حالانکہ ان پہ پاکستان میں پابندی ہے۔ وہ پابندی بھی کہتے ہیں کہ جو آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کے 26ویں ترمیم میں جو شک نمبر ہے 190 یا 19، تو اس کے ذریعے سے ہٹ گئی ہے، غیر مؤثر ہو گئی۔ اب یہ تو آئینی ماہرین، قانونی ماہرین جانتے ہوں۔ اب جو ان کے وکلا درخواست دیں گے، جس کو عدلیہ سندھ ہائی کورٹ میں جب گزشتہ دنوں پیش کی تھی درخواست، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں تو وہاں کے قونصل خانے، سفارت خانے کے ذریعے درخواست توسط سے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وکلا سے پوچھا آپ ان کے وکلا، انہوں نے کہا نہیں ہم خود سے ان کی اس مسئلے پہ ایک درخواست دے رہے ہیں، ایک عام شہری کے۔ انہوں نے کہا جناب ان کا اپنا مقدمہ ہے، ان پہ وہ پابندی لگی ہے، تو ان کو چاہیے وہ اتنا ججوں نے لچک دکھائی ہے، تو لازمی ان کی درخواست وہاں سے اگر سفارت خانے سے آ گئی پاکستان میں عدلیہ میں، تو سفارت خانے سے آنا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، تو وہ یہاں آ گئے تو اس پہ بھی کیس چلے گا۔ لازمی الطاف حسین کو بھی اب وہ ماحول کراچی کا نہیں ملے گا۔ کراچی میں سیاست میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو جماعتیں یہاں انٹر ہو چکی ہیں، جماعت اسلامی کا بھی اس میں بڑا رول ہے، جماعت اسلامی کو بھی عوام یہاں کی پسند کرنے لگی ہے، بالخصوص اردو اسپیکنگ عوام۔ تو لازمی جو دوسری جماعت پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو اس علاقوں میں جہاں پنجابی، پٹھان اور دوسرے لوگ ہوں گے آبادی، وہ بھی پسند کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے صوبہ سرحد سے بھی ان کے قائد ہیں، تو اس طرح سے بھی ہے۔ تو اس وقت بڑی اگر فیئر الیکشن بھی ہوگا تو اس میں بس قریب سیٹیں ملیں گی لوگوں کو۔ اب ایسا نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو یک طرفہ ووٹ مل جائیں گے، کسی کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملیں گے، مگر اس صورت میں کہ اگر الطاف حسین کی جماعت جو ہے، جو وہاں الطاف حسین کرے ان پر پابندی ہٹ جاتی ہے قانونی طور پہ، پاکستان کے ادارے اسٹیبلشمنٹ اجازت دے دیتی ہے اس کے بعد، اور پاکستان میں وہ سیاست کرتے، تو آنے والے دنوں میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ جو کل کا نوجوان تھا وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور بوڑھا جو عمر ہے، کچھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو اس میں نئی پود ابھر کے سامنے آئی ہے، نئے نوجوان آئے سامنے۔ بعض لوگ اس سیاست سے واقف بھی نہیں ہیں، 90s کی سیاست سے، بعض اس کے یعنی کہ جو ثمرات سے فائدہ لے کے ملک سے باہر جا چکے ہیں، باہر ہوٹلس اور کاروبار کر رہے ہیں دبئی اور ادھر ادھر جا کے۔ وہی ایم کے بعض ایسے لوگ ہیں جو زبوں حالی کا شکار ہیں، تباہ و برباد ہو گئے اس سیاست میں یہاں شہر میں رہ کے، تو وہ اپنا اب کسی سیاست میں مزید حصہ نہیں لے سکتے۔ تو نوجوانوں کو دوبارہ سے متحرک کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو اپنا منشور ان میں آگاہ کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کس لیے آواز بلند کرتے تھے ماضی میں، کس لیے۔ تو یہ اس سلسلے میں اگر لندن والے بھی آتے تو ان کو بھی عوام کو بتانا پڑے گا ہم کیا آپ کے لیے، کس حقوق کے لیے ہم یہاں آواز بلند کر رہے ہیں، اور کتنے دنوں سے جو جدوجہد وہاں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں قائد تحریک بانی ایم کیو ایم، تو وہ کیوں کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، ان کو یہاں بتانا پڑے گا۔ ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو اندھا دھند ووٹ مل جائیں گے۔ اب اندھا دھند ووٹ ملنے کا ٹائم نکل گیا یہاں کراچی میں، تو سیاست یہاں تبدیل ہو گئی ہے۔ مگر بہرحال ان کا قد دوسرے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے الطاف حسین کی اپنی ایک شہرت ہے اور ان کی ایک جگہ ہے اس علاقے، مگر اگر ان کو یہاں پاکستان میں اجازت مل جاتی ہے، اور جس کے امکانات، اگر ان کے بیانات میں نرمی آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو شاید ان کے مل جائے۔ اس صورت میں یا عدلیہ اگر بالکل منصف
बन के फैसला करती है, या उनके केस में जान होगी या उनके घर में वजन होगा, वो उनके वकला अपने दलाइल से ये साबित करने पे मजबूर हो गए कि अल्ताफ़ हुसैन जो है बेगुनाह है, और उन पर पाबंदी जो बेगुनाह है, और नवाज शरीफ पे भी पाबंदी लगी थी वो भी उठा ली गई, उनको भी यहाँ खिताब करने की इजाज़त मिली। तो इस तरीके से कोई ऐसा दलाइल देते हैं, उसकी रोशनी में उनको इजाज़त मिल जाती है, तो वो आके भी सिंध की सियासत में, पाकिस्तान के सियासत में एक अहम रोल, उनकी जमात जो एमक्यूएम का नाम लेती है, जो भी एमक्यूएम है, वो भी अपना एक भरपूर रोल अदा कर सकती है यहाँ, और इस सूरत में भी कर सकती है कि एमक्यूएम पाकिस्तान से अगर अवाम बदतर होंगे तो वो किसी तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर अवाम के हकूक़ एमक्यूएम पाकिस्तान आने वाले दिनों में भी नहीं दिला सकी, जिस तरह अभी अवाम उनसे अपनी शिकायत कर रहे हैं, शिकायत का इजहार कर रहे हैं, उनको अपने मुतालबात उनसे कर रहे हैं, और वो हल करने में किसी हद तक ही कामयाब हुई है, क्योंकि लाजमी मारूजी हालात और इतने जबर उसमें हैं वो। तो कहने का मकसद ये है कि अपने उनको सियासत भी कर रहे हैं, और हालात का तकाजा लंदन से भी उन पर एमक्यूएम पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, और यहाँ इंटरनल भी उनके साथ जमात इस्लामी भी उनको यहाँ बड़ा निशाना बना रही है, उनकी तनकीद कर रही है। अब ये टाइम नहीं है कि एक दूसरे को मार के आवाज़ दबा दी जाए, तो आवाज़ भी नहीं दबाई जा सकती किसी की, और लाजमी जो सही सियासत करेगा तो वही उभर के सामने आएगा। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में कराची और की सियासत और सूबा सिंध की सियासत और पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली वाक़या होगा। ये नई नई जमातें आएंगी, और इस सूरत में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई नई जमात आ गई और कराची में और अदलिया की तरफ से एमक्यूएम के रहनुमा को भी इजाज़त मिल गई जो बाहर हैं, तो वो भी तो इसमें एक तब्दीली आ सकती है, और बड़ी अहम तब्दीली आ सकती है शहर कराची है। मगर मारूज़ी हालात शहर कराची की तब्दील हो चुके हैं, इसलिए उन सियासी जमातों के वोट बैंक में भी तब्दीली वाक़ई होगी, और वो वोट नहीं मिलेगा उनको जो वोट माजी में मिलता था। अस्सलाम वालेकुम।